حماس کا اسرائیل میں گھس کر وار بری بحری اور فضائی حملوں سے مقبوضہ علاقوں میں شعلوں کا رقص 100 سے زائد اسرائیلی مارے گئے۔ غزہ سے اسرائیل پر 2 منٹ میں 5000 راکٹ داغے گئے۔ اشکلون اور اشدود کی سڑکیں تباہ شدہ گاڑیوں سے بھر گئیں۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں حماس کے چھاتا بردار جنوبی علاقوں میں اترے۔ غزہ پٹی کے قریب لگی باڑ توڑ دی۔ حماس کے موٹر سائیکل سوار دستے اسرائیل میں گھسے اور اسرائیلی فوج پر اغار کر دی۔ حماس کے جانبازوں نے اسرائیلی کمانڈر سمیت درجنوں اسرائیلی فوجی اہلکار گرفتار کر لیے۔ اسرائیلی فوجی گاڑیوں پر قبضہ کر لیا، ٹینک جلا دیے۔ شہریوں نے بھی گرفتار اسرائیلی فوجیوں پر غصہ نکالا۔ خواتین نے بھی غزہ کی پٹی پر جشن منایا۔ بچوں نے اسلحہ لہراتے ہوئے جنگی ترانے پڑھے۔ اسرائیل کو گہرا زخم کھاتے دیکھا اور پھر سجدے میں گر گئے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سمیت مجاہدین کی قیادت نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا، غزہ سے شروع ہونے والا طوفان الاقصی مغربی کنارے اور بیرون ملک پھیلے گا۔ فلسطینی صدر نے بھی کہا، اسرائیل فورسز نے دہشت گردی کے خلاف فلسطینی عوام کا دفاع کا حق حاصل کیا ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری شروع، حملوں میں 198 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی، عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ حزب اللہ نے حماس کے حملے کو اسرائیلی مظالم کا جواب قرار دے دیا۔ کہا، یہ حملہ عالم اسلام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے جو اسرائیل سے معاہدے کر رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے حماس کے آپریشن کو قابل فخر قرار دے دیا۔ سعودی عرب کا کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا، سعودی عرب اسرائیل کو خبردار کرتے رہے ہیں۔ یو اے ای اور ترکی کا فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مشرق وسطی کا حل خود مختار فلسطین میں پوشیدہ ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں، 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر خود مختار فلسطینی ریاست قائم کی جائے، القدس کو دارالحکومت بنایا جائے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشویش، کہا، صورتحال مشرق وسطی اور پوری دنیا کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان مظلوم فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کا حامی ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں، وزیر خارجہ کی حیثیت سے فلسطین کے لیے آواز بلند کی۔ پاکستانی عوام ہمیشہ سے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری کا فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار، کہا، ہمدردیاں اور دعائیں فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ٹویٹ کیا، مزاحمت زندہ باد، فلسطین زندہ باد۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو دی گئی ڈیڈ لائن میں 24 دن باقی۔ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کا رضاکارانہ طور پر انخلا جاری۔ مختلف علاقوں میں مقیم افغان مہاجرین چمن سرحد سے افغانستان جا رہے ہیں۔ روزانہ 25 سے 30 خاندان اپنے ملک روانہ۔ UNHCR کا کہنا ہے، افغان مہاجرین کو واپس جانے میں کوئی مشکل نہیں۔ کوئٹہ میں پولیس نے غیر قانونی مقیم 22 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے، مختلف تھانوں میں 24,000 افغان مہاجرین کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے۔ اب تک 116 افغان مہاجرین کو گرفتار کیا جا چکا۔ دستاویز نہ ہونے پر کراچی میں کلفٹن نیلم کالونی سے غیر قانونی طور پر مقیم 14 افغان باشندے گرفتار۔ فضل الرحمان افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے مخالف، کہا، بیوروکریسی اور پولیس گدھ کی طرح افغان باشندوں پر جھپٹ رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں صرف پشتون غیر قانونی طور پر مقیم ہیں؟ ایک مہمان کو گھر میں رکھا اور پھر اس کو لات مار کر گھر سے نکال دیا تو کیا ہوگا؟ افغانستان اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ کمیشن قائم کیا جائے۔ بولے، میرا مخالف قید میں ہو اور میں اس کے خلاف جلسے کروں تو مزہ نہیں آئے گا۔ چاہتا ہوں جس سے جنگ لڑوں اس کے ہاتھ کھلے ہوں۔ ڈپلومیٹ نے کہا، چیئرمین PTI کی گرفتاری پر تشویش ہے۔ میں نے کہا، 3 بار وزیر اعظم رہنے والا C کلاس میں تھا، اس پر بھی تشویش ہونی چاہیے تھی۔ 2017 اور 18 کے واقعات کو تاریخ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم بنیں گے اور مسائل حل ہوں گے۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں، عوام کو بجلی اور گیس کے بحران سے نجات ملے گی۔ ان کے راستے میں ہمیشہ دیواریں کھڑی کی گئیں۔ بولے، جس کو قوم کے لیے تحفہ سمجھ کر لے کر آئے تھے وہ آپ کے گلے پڑ گیا۔ PTI کی تباہی کے دور کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کی، کہیں کامیابی ہوئی، کہیں نہیں۔
خوشی ہے خواجہ آصف تو سامنے آئے. بلاول بھٹو کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو نون لیگ کے وزیر تھے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے. سارا بورڈ شریف خاندان کو نہیں اٹھانا چاہیے. نواز شریف خوش آمدید کے بینر تو لگنے چاہیے. کہا جلد الیکشن چاہتے ہیں تاکہ عوام کی خدمت کر سکیں. جب تک پی ٹی آئی میں 9 مئی میں ملوث لوگ موجود ہیں اتحاد کا نہیں سوچ سکتے. مہنگائی کے سوال پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا مہنگائی پر بیان تو دے سکتے ہیں مگر ٹرک پر چڑھ کر احتجاج افورڈ نہیں کر سکتے. نیشنل پارٹی کے سینیٹر طاہر بزنجو کا جلد شفاف انتخابات کا مطالبہ. ARY نیوز کو انٹرویو میں کہا کوئی مانے یا نہ مانے پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے. پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کا مساوی موقع ملنا چاہیے. اتحادی حکومت کو کہتا رہا انتقامی سیاست ترک کر دیں. نجی یونیورسٹیز کے بلوں کی منظوری میں بہت مال بنایا گیا. استحکام پاکستان پارٹی کا 13 اکتوبر کو جھنگ سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان. ترجمان فضا عاشق اوان کہتی ہیں رابطہ مہم ثابت کرے گی آئی پی پی گراس روٹ لیول کی جماعت ہے. آج ملک کو ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ملکی مفاد اور عوامی مفادات کو ترجیح دے. 21 اکتوبر کو آنے والے 21 توپوں کی سلامی کی توقع کر رہے ہیں. جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ پاکستان کے نظام عدل پر بھروسہ کرے. کالعدم ٹی ٹی پی کی تنظیم 9 میں افغانستان کا کردار. 2014 میں پاک فوج کے آپریشن ضرب عضب سے کالعدم ٹی ٹی پی کا شرازہ بکھرا. دہشت گرد خود کو بچانے اور دوبارہ منظم کرنے کے لیے افغانستان منتقل ہو گئے. کابل پر افغان طالبان کے کنٹرول کے بعد مولوی فقیر محمد باجوڑی مفتی خالد بلتی سمیت کالعدم ٹی ٹی پی کے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہائی ملی جس کے باعث ان کی طاقت میں اضافہ ہوا. افغان طالبان کے کچھ گروہ کالعدم ٹی ٹی پی کی حمایت کو مذہبی اور قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں. کیا افغان طالبان اپنی سرزمین پر موجود کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو لگام ڈالیں گے یا اسی طرح معصوم پاکستانی ٹی ٹی پی خارج کی بربریت کا نشانہ بنتے رہیں گے؟ رواں سال خیبر پختونخوا میں 15 خودکش حملے ہوئے. 10 حملہ آوروں کا تعلق افغانستان سے تھا. ان کے فنگر پرنٹس کا ریکارڈ نادرا میں موجود نہیں. آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات کہتے ہیں پشاور میں بھتہ خوری کے 76 مقدمے درج ہوئے. 49 کو ٹریس کیا گیا. بھتہ خوری کے واقعات میں افغانی اور پاکستان دونوں ملوث ہیں. بھتہ خوری میں افغان نمبر استعمال ہوتے ہیں. باڑہ، حیات آباد، علی مسجد، ہنگو میں خودکش حملوں کو پولیس نے ناکام بنایا. سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا. پنجاب سے اس سال روئی کی پیداوار 80 لاکھ گانٹھیں متوقع ہیں. اس کا مطلب غیر ملکی زر مبادلہ کی مد میں ہمارے $3 ارب بچیں گے. نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری اس میں ویلیو ایڈ کرے اور اپنی برآمدات بڑھائے. مجھے اس سال $25 ارب کی ایکسپورٹ چاہیے. میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم دوسروں سے قرض مانگیں. میں چاہتا ہوں ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو. جنوبی افریقہ کا ورلڈ کپ میں دھماکے دار آغاز حریفوں کو خوف زدہ کر دیا. سری لنکا کے خلاف ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا 429 کا ہدف دے ڈالا. پروٹیاز نے نئی دلی میں چھکے چوکوں کے ساتھ ریکارڈز کی بھی بارش کر دی. ڈیکاک، وینڈی ڈارسن اور مارکرم نے سینچریاں بنائی. ورلڈ کپ میں پہلی بار ایک اننگز میں 3 سینکڑے بنے. مارکرم کی مار دھاڑ ورلڈ کپ کی تیز ترین سینچری سکور کر دی. جنوبی افریقہ نے تیسری بار ورلڈ کپ میں 400 رن سکور کیے. سری لنکا بڑے ہدف کے تعاقب میں مشکلات کا شکار. ورلڈ کپ کے تیسرے میچ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو 6 وکٹ سے شکست دے دی. 157 رنز کا ہدف 4 وکٹ پر حاصل کر لیا. ورلڈ کپ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. پاک بحریہ کی کمان تبدیل. ایڈمرل نوید اشرف نے پاک بحریہ کے سربراہ کی حیثیت سے کمان سنبھال لی. کمان تبدیلی کی تقریب پی این ایس ظفر اسلام آباد میں ہوئی. سبکدوش نیول چیف ایڈمرل امجد نیازی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ایف آئی اے کی پشاور میں کارروائی. کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث 2 ملزمان گرفتار. $40,000 برآمد. ایف آئی اے کے مطابق ملزمان بغیر لائسنس کے منی چینجر کا کاروبار کرتے تھے. راشد منہاس روڈ پر طالبات کو ہراساں کرنے والا شخص پکڑا گیا. کراچی پولیس چیف خادم حسین رند نے بتایا ملزم عدیل کے خلاف تھانہ جوہر آباد میں ایف آئی آر درج تھی. ملزم نے طالبات کو دیکھ کر نازیبا حرکات کی تھی.
बहादुर तालिबा ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। बिहाड़ी में शादी से इनकार पर लड़की तेजाब गर्दी का शिकार। ओबाश नौजवान ने खातून स्कूल टीचर पर तेजाब फेंका। गुलाम साबिरा का चेहरा 50% झुलस गया। गली से गुजरते 2 बच्चे भी जख्मी। लोगों ने मुलजिम पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अहले खाना का कहना है मुलजिम के खिलाफ पहले भी 2 दरखास्तें दे चुके थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई न की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जिला जनूबी के आरओ ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 70 साल जिन्होंने शहर तबाह किया उनसे पूछा जाए। 3 माह मैंने शहर की खिदमत की है। कराची के 9 टाउन्स में जमात इस्लामी जीती है। कराची वालों को काम और तनकीद करने वालों में फर्क वाज़े नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इदारों को तबाह किया। किराए पर असलहा और मनशियात के अड्डे मौजूद होंगे तो मसाइल हल नहीं हो सकते। जराइम पेशा अफराद के साथ इनकी हिमायत करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिजली की कीमत में इजाफा कबूल नहीं। 8 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। रेंजर्स का कराची के इलाकों बल्दिया टाउन और रमजान गोट मंगूपीर में ऑपरेशन। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को सील कर दिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मजमूई तौर पर 109 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मिसमार और 241 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। कराची में महंगा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। जिला कोरंगी में 7 दुकानें सील, 5,22,000 रुपए का जुर्माना। शहर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का असर, दूध सरकारी नर्ख के मुताबिक मिलना शुरू। अमेरिका के बाद बरतानिया का भी भारत पर खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। वजीर आजम ऋषि सुनक ने कैनेडियन वजीर आजम से फोन पर बात की। बयान में कहा, तमाम मुमालिक को सिफारती ताल्लुकात से मुतालिक वियना कन्वेंशन के कानून समेत दीगर मुल्कों की खुद मुख्तारी और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पाकिस्तान टीम कांसी का तमगा भी न जीत सकी। तीसरी पोजीशन के मैच में ग्रीन शर्ट्स को बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट से शिकस्त। बारिश से मुतासरा सनसनीखेज मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। सुफियान मुकीम आखिरी ओवर में 20 रन का दिफा भी न कर सके। रकीबुल हसन ने चौका लगाकर बांग्लादेश को मैच जितवाया। सऊद शकील ने हैरत अंगेज कारकर्दगी दिखाई। चैंपियन कप्तान यूनुस खान की हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा, बड़ी टीम होती तो ये हदफ 37-38 ओवर में पूरा करती। बासित अली ने कहा, फखर की बैटिंग से नहीं बल्कि बैटिंग कोच से परेशानी है। कामरान अकमल बोले, फखर जमान रन नहीं कर रहे इसलिए इमाम प्रेशर में आ गया। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। शाहिद हाशमी और शुएब जट के जानदार तबसरे। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा इंजमामुल हक का। अदाकारा सोनिया हुसैन आज बनेगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान।